قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا دوسرا انتخابی مرحلہ ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے کل ملا کر 8 انتخابی مراحل ہوں گے، جن میں 24 کنٹیسٹنٹ حصہ لیں گے اور ان میں سے کوئی 8 سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا اور ایک کو ہم اس بنیاد پر سیمی فائنل میں شامل کریں گے کہ جو ان 8 مقابلے میں سب سے زیادہ نمبر لے گا، یعنی کہ جو ان 8 مقابلے میں دوسری پوزیشن پر آنے والے کنٹیسٹنٹ ہوں گے ان میں سے جو سب سے زیادہ نمبرز لے گا اسے پھر ہم سیمی فائنل میں شامل کریں گے۔ تو سیمی فائنل بھی ہمارے پاس 9 لوگوں کے مابین ہونے والا ہے۔ آج کے مقابلے کے لیے 3 کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے معزز جج صاحبان بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ ہمیں آج کے پروگرام میں ایک نئے جج نے بھی جوائن کیا ہے، تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب رضوان زیدی صاحب۔ رضوان بھائی خیر مقدم ہے، آپ کا خوش آمدید کہیں گے۔ اور رضوان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی بڑے اچھے اردو دان ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اردو کو برتتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ عاجز پرسنالٹی بھی ہے۔ ابھی پروگرام سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار میرا تعارف پہلے نہ کروانا، میرے اساتذہ برابر میں بیٹھے ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دینا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام عطا کرتا ہے تو اس کی عاجزی کی وجہ ہی سے عطا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آپ مستقل طور پر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جناب آشکار داور صاحب، ARYQTV کے سینئر ہوسٹ ہیں۔ آپ تینوں معزز جج صاحبان کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ بچوں کی تقریر سن کر آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ آج کے مقابلے کا فاتح کون قرار پاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سے پہلے کہ میں موضوع بتاؤں، میں چاہوں گا کہ کنٹیسٹنٹ کا تعارف بھی کروا دوں۔ آج کی ہماری پہلی مقررہ ہیں قرینہ ایوان، اور اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں عبدالحسیب کے ساتھ بیٹھے ہیں احتشام۔ ان تینوں کنٹیسٹنٹ کے مابین آج مقابلہ ہوگا۔ پروگرام کے فارمیٹ کے لحاظ سے کچھ آغاز میں چند کلمات، چند اشعار اور چند مصرے پڑھتے ہیں۔ ابھی جج صاحبان سے گفتگو ہو رہی تھی اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے، تو وہی چند مصرے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ رانائی تعمیر میں، رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اسی کے ساتھ مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مقرر کو، جو کہ پہلی مقررہ ہے قرینہ ایوان۔ ان کو روسٹرم پر بلاؤں گا کہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ قرینہ ایوان۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ صدر عالی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ختم الرسول کی سیرت اور اخلاق کھلی کتاب کی مانند ہے کہ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے، کہ آپ کی رہنمائی ہی سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ میرے رہبر کامل، آپ پہ سلام ہو کہ آپ مبلغ بھی تھے اور دائی بھی، سفیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپاہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی، آپ محمد بھی، آپ احمد بھی۔ غرض یہ کہ آپ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ہی کی بدولت آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق بھی تھے کہ وہ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی۔ دنیا عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان ہیں کہ جن سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی، کہ جن کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جن کے چہرے کو ودعا کہا گیا، جن کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جن کے سینے کو علم نشرہ کہا گیا، جن کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جن کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو جناب والا مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے رہبر کامل پر ہو لاکھوں سلام،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے، اور عشق رسول مومن میراث ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ قرینہ، کیا خوب اور کس خوبصورتی سے بتایا شاعر سے معذرت کے ساتھ جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ قرینے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں. ابھی کچھ بچے بھی باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو کیا بات ہے قرینہ، ماشاءاللہ بہت شاندار تقریر آپ نے کی ہے. ہمارے اگلے مقرر عبدالحسیب ولد محمد فہیم روسٹرم پر آئیں، تقریر کا آغاز کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. رہبر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے رہبر و رہنما ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے سیدھے راستے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. آپ نے لوگوں کو راہ نجات دکھائی. آپ وہ نظام حیات عطا فرمایا جس میں آپ نے وہ نظام حیات عطا فرمایا جس میں دنیا میں عزت و کامیابی اور آخرت میں فلاح و نجات ہے. آپ ایسے رہبر و رہنما ہیں کہ آپ نے زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں کامل ہدایت رہنمائی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بتایا معیشت کو سود سے پاک کیا، تجارت کو ملاوٹ سے پاک کیا. آپ نے اخلاق و کردار کو پاکیزگی بخشی. آپ نے رشتوں کو مقدس اور احترام سکھایا. آپ نے بندگی کا سلیقہ سکھایا، بندے کو رب سے ملایا. جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جو آپ کے وفادار امتی بن کے دکھاتے ہیں، تو ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ بقول شاعر مشرق، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. شکریہ. جی یہ تھے عبدالحسیب. کچھ غلطیاں کر گئے لیکن بیٹا کوئی بات نہیں، جو اللہ آپ کو یہاں تک لا سکتا ہے انشاءاللہ کبھی اس سے آگے بھی لے جائے گا. ہمارے اگلے مقرر ہیں آج کے احتشام ولد محمد صفی روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. مثال منزل محال ہے تو مثال منزول بنا پید ہے صدر علی وقار. کانا خلقہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی نظیر قرآن نہیں، اسی طرح قرآن کے سانچے میں ڈالے جانے والے اس رہبر کامل کی کوئی مثال نہیں. صفات باکمال کی خوبصورتی سے مزین تخلیق انسانیت اور تجعیل زمان و مکان کی وجہ اس قدر پرکشش تھی کہ جس کے سحر نے اپنا گربیدہ بنا لیا. کوئی مثال تو لائی صدر علی وقار کہ جس کی محبت میں خدا نے راہ سماوات کو کھلنے کا حکم دیا اور بہشتی براق کے ذریعے مصطفیٰ کائنات کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے کا ارادہ کیا. کوئی ایک مثال کہ جس کی بے مثالی خوش اخلاقی نے مہرہ جباریت زدہ انسانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا. کوئی ایک مثال کہ جس کی تعلیم و تربیت نے ایسے باکمالہ بے نظیر انسان پیدا کیے کہ جن کے بارے میں رب کو یہ کہنے پر کوئی تشویش نہ ہوئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کوئی ایک مثال کہ جس کے تصور نے غم و درد کے ماروں کو تسلی دی، جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی اور الفقر فخری کہہ کر دنیا بھر کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے سر کا سایہ بنا، جس نے آخری دم تک
یاتی نظیرک فی نظر مثل دانشد پیدا جانا. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی, جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی. محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی, جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی. محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. شکریہ. کیا بات ہے بھائی احتشام, ماشاءاللہ. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا, رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی. آپ نے تقریر کیسی کی ہے اس کا فیصلہ تو جج صاحبان ہی کریں گے, لیکن جو ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا, آپ کی آواز کا جو صوتی تاثر وہ بڑا منفرد ہے اور مجھے بہت اچھا لگا وہ سن کر. باقی تقریر آپ لوگوں نے کیسی کی ہے یہ جاننے کے لیے ہم اپنے جج صاحبان کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آج آپ سے آغاز کریں گے, سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بچے ہیں ماشاءاللہ یہ, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے تقریر کی. تلفظات کے مسائل ہمیشہ رہیں گے جب تک توجہ نہ دی جائے. جی اب کیا کہوں سوائے اس کے کہ توجہ دیجیے آپ, کیونکہ اب آپ گفتگو کریں گے اس میں. ختم الرسول اور ختم الرسل میں فرق ہے, ٹھیک ہے بیٹا. پھر صحابہ کرام اور صحابہ کرام دونوں میں فرق ہے. تو کرام مستعمل ہے, اور بہت سارے ہیں الفاظ, تو بہت سارے ہیں. میں اس کو ختم کر رہا ہوں, صرف اتنا میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو دو باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک, آپ کا مواد بہت مضبوط ہو, جو عنوان ہے اس سے وہ ریلیٹ کرے, اور دوسرا انداز بیان اس طرح کا ہو کہ وہ عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی لاجیکل سیکوینس میں, جس کو کہتے ہیں منطقی ربط ایک دوسرے کے ساتھ. منطقی ربط ہوگا تو تقریر ہوگی, ورنہ یہ ہے کہ خود بھی نہیں سنو گے اپنی تقریر کو. بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب رضوان بھائی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بالکل, بہت مبارکباد پیش کروں گا بچوں کو کہ عمر کے اس حصے میں اتنی اچھی طریقے سے اپنے یہ خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں. اچھا بیٹا, ہم یہاں جو بھی اصلاح کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ آپ کے والدین اور آپ کی اساتذہ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ وہ بچے جب تیار کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کو. اچھا قرینہ بیٹا, پہلے بھی آپ کو سنا, آپ بہتری کی جانب ہیں, اللہ آپ کو اسی طرح کامیاب کرتا رہے. کھلی کتاب ہوتا ہے, وہ جذبات میں آ کے وہ کھلی کتاب ہو گیا تھا, ذرا سا دیکھ لے گا. اتار چڑھاؤ بہت اچھا ہے, باڈی لینگویج کا بھی استعمال اچھا کیا. ساتھ ساتھ اس کے بعد ہمارے عبدالحسیب آئے تھے, بیٹا مائک پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, مائک آپ کی آواز خود کیچ کر لے گا. اس جھکنے سے جو آپ کو مجموعی تاثر تھا باڈی لینگویج کا وہ متاثر ہو, اور تقریر کرنے کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو ریڈنگ کا میری سماعتوں کو جو لگا اس کا دیکھا, اور آپ 1 منٹ پہلے ہی روسٹرم آپ نے چھوڑ دیا. اچھا پھر جو میں احتشام بیٹا, میں آپ کے استاد اور آپ کے دادا استاد سے بھی واقف ہوں, اور آپ صرف ایک 10 بستہ گزارش ہے کہ ایک ہی سانچے میں تمام بچوں کو نہ ڈالیں. بچے کا جو اپنا کرافٹ ہے نا اس پر اس کو جانے دیجیے. میری ایک اپنی 10 بستہ گزارش ہے. مونوٹون والی چیز ہو جاتی, لیکن آپ بہرحال بہت اچھا بولے, اور لیکن ایک جو صرف وہ چیز ہوتی ہے نا مونوٹون کی وجہ سے فائلتن لگتا ہے, ہم نے صرف بٹھا دی چیز. ٹیلنٹ بہت ہے تینوں بچوں میں, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے ان بچوں کو, اور اپنی زندگی میں بہت کامیابی حاصل کریں. دیکھیں بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ اصلاح کر رہے ہیں ججز آپ کی. ہم اشفاق دعوت صاحب آپ سے آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے, اور پھر یہ بھی چاہوں گا کہ فیصلہ بھی آج آپ ہی سنائیں. جی, سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ARY QTV نے مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی تربیت کی ہے, اور ماشاءاللہ QTV پہ میں اپنے پروگرام بھی کر رہا ہوں. اس طرح انہوں نے اب ہمارے بچوں کو مدرسوں سے نکالنا شروع کیا. یعنی ہم جس زمانے میں ڈیبیٹ کرتے تھے اس زمانے میں یونیورسٹیز اور کالجز, میڈیکل کالج, ND یونیورسٹی, فلاں مقابلے ہوتے ہیں. اب مدرسوں سے بھی ہمارے پاس یہ اسٹف آ رہا ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ. تو بہرحال بچوں, آپ سے مراد کہنے کا یہ کہ آپ کے پیچھے تقریر لکھتے ہیں نا, ان سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہر مقابلے میں ہم نے مواد کے نمبر رکھے, میٹر, کنٹینٹ یعنی تلفظ, ٹھیک ہے, اور ادائیگی. اب کہیں کو بچے کا میٹر اچھا ہوتا ہے تو ادائیگی میں مار کھا جاتا ہے, کہیں تلفظ میں وہ آگے پیچھے کر جاتا ہے. تو اس طرح بیلنس کر کے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. قرینہ آوان, آپ نے جو موضوع کو بڑا ٹچ نہیں کیا, جنہوں نے آپ کو تقریر لکھ کے دیا, موضوع کو ٹچ نہیں کیا. صفات مبارک پہ آپ نے کافی بات کی ہے, لیکن موضوع پہ نہیں رہے وہ. اس کے بعد ادائیگی اچھی تھی, کانفیڈنس دیکھنے میں آیا, گڈ. اور عبدالحسیب, آپ نے بالکل جیسے لگ رہا تھا کہ نیوز کاٹر کوئی خبریں پڑھ رہا ہے, تو تھوڑا سا پچز کا خیال کرنا پڑتا ہے, کیسے شروع کرنا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں متوجہ کرنا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مواد آپ کا اچھا تھا, کنٹینٹس آپ کے اچھے تھے, ریلیونٹ رہے, اور لیکن کانفیڈنس میں تھوڑا سا مجھے کمی محسوس ہوئی. اس کے بعد احتشام بن محمد سفیر,
آپ نے ادائیگی اچھی کی ہے اور گڈ پریزنٹیشن ہے. کہیں کہیں آپ تھوڑے سے ہلے جلے ہیں, لیکن بہرحال رزلٹ یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ متفق قدر بتاتے ہیں. جی میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ بھی آج آپ ہی سنا دیں. جی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم تینوں منصفین میں بڑا اتفاق ہے اب تک جتنے مقابلے ہو رہے ہیں, اور جو رینکنگ ہے اسی حوالے سے چل رہی ہے. نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن ٹوٹل جب حضرات ہیں نا سارے, اس لیے یہ اتفاق ہے. ٹوٹل وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. تو بہرحال آج کے مقابلے کے جو ونر ہے احتشام بن محمد سفیر. ارے واہ, احتشام آج کے مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ.